الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، قارون فرعون کی گرقابی کے بعد بنی اسرائیل ہی میں رہتا تھا اور وادی سینا میں بھی ساتھ ہی تھا. جب تورات نازل ہوئی تو تورات بھی پڑھتا تھا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں بہت خوش آواز تھا، اس کی آواز بہت اچھی تھی اور تورات بہت خوش الہانی کے ساتھ پڑھتا تھا. جب وہ تورات پڑھتا تھا تو سننے والوں کو اس کے سننے میں مزہ آتا تھا، اس لیے قارون کو لوگ منور کہتے تھے. اس کا نام منور پڑ گیا تھا اس کی خوش الہانی کی وجہ سے. اس کے اچھے آواز کی وجہ سے اس کو منور کہا جاتا تھا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد رکھتا تھا، عناد رکھتا تھا، اور اس حسد اور عناد کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو
پیغمبر بنایا گیا، تو اس کو حسد اس بات پر تھا کہ موسیٰ کو قیادت بھی مل گئی، سیادت بھی مل گئی، نبوت بھی مل گئی، رسالت بھی مل گئی۔ تو ان دونوں بھائیوں کے نبوت ملنے پر کہ یہ تو دنیا آخرت کی خیر لے گئے اور دنیا میں ان کا نام ہو گیا، میں اتنا بڑا مالدار اور میرے پاس اتنے سارے خزانے، اس کے باوجود بھی قوم میں میری کوئی قدر و منزلت نہیں، میری کوئی عزت نہیں، میری کوئی ویلیویشن نہیں، اس وجہ سے اس کو حسد ہو گیا تھا۔ ایک طرف اس کو یہ حسد ہوا، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پورے کے پورے مال کا چوتھائی اللہ کے نام پر زکات دینے کا حکم دیا کہ تیرا جتنا پورا کا پورا خزانہ ہے اس کا چوتھائی تجھے زکات دینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ لگتا ہے موسیٰ اب میرے مال اور خزانے کو بھی ہڑپنا چاہتا ہے اور زکات کا بہانہ کر کے زکات کا نام دے کر میرا مال چھیننا چاہتا ہے اور میرا مال سمیٹنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کہ ہم تیری بات کو تسلیم نہ کر سکتے ہیں اور نہ تیرے اس حکم کی پیروی کر سکتے ہیں، ہم زکات ادا نہیں کر سکتے۔ مفسرین فرماتے ہیں تورات پڑھنے والا، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، بظاہر ایمان لانے والا منافق بن گیا، اللہ کے حکم کا انکار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر اس کا انکار ہو گیا۔ زکات کا انکار اللہ کے حکم کا انکار ہے، موسیٰ کی رسالت کا انکار ہے، وہ بھی سامری کی طرح منافق بن گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف انکار کر دیا اور کہا تو مال سمیٹنا چاہتا ہے، یہ تو میں نے میری ہنرمندی سے، میری عقل مندی سے اور میری تیز و تند عقل کے ذریعے سے میں نے یہ سارا کمایا ہے، میں یہ حکم پورا نہیں کر سکتا اور میں اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ہو بہو ایسا ہو گیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام ثعلبہ تھا۔ ثعلبہ دو تھے، ایک ثعلبہ بن حاطب، یہ تو بدری صحابی تھے، اور ایک ثعلبہ بن ابی حاطب، یہ بھی مسلمان تھا اور وہ بھی انصاری تھا، مدینہ کا رہنے والا تھا اور اس کا نام بھی ثعلبہ تھا۔ ایک ہی نام کے کئی آدمی ہوا کرتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، اس کا نام بھی ایسا، اس کے باپ کا نام بھی ایسا، اس کے باپ کا نام بھی ایسا، تو ان دونوں کا نام ثعلبہ ہے۔ یہ ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دو کہ ہمیں مال میں برکت ہو جائے، ہماری بکریوں میں برکت ہو جائے، چند بکریاں ہیں، 2-3 بکریاں ہیں، اگر دعا کر دیں زیادہ ہو جائیں تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کریں، خوب سخاوت کریں، سخی بن جائیں، لوگوں کا بھلا کریں، غریبوں کی مدد کریں اور قرض داروں کو قرض دیں۔ یہ ساری چیزیں اس نے بیان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ جو تھوڑا کفالت کر جاویں وہ بہتر ہے اس اچھے سے جو طغیانی میں ڈال دیں، جو تھوڑا بس ہو جائے قناعت پر لا دیں وہ برابر ہے، اچھا ہے اس زیادہ سے جو بغاوتوں میں ڈال دیں۔ چلے گئے، تھوڑے دنوں کے بعد پھر آئے اور پھر آ کر یہی التجا اور یہی بات
کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مال میں برکت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو یہی جملے کہے کہ تھوڑا جو ہے وہ ٹھیک ہے، برابر ہے، جس حال میں اللہ رکھے اس پر قناعت کرو اور اس پر راضی رہو۔ چلا گیا، تیسری مرتبہ آیا اور تیسری مرتبہ آنے کے بعد پھر یہی درخواست۔ اب تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت دے دیں۔ ثعلبہ سخاوت کرنا چاہتا ہے، ثعلبہ تیرے نام پر خرچ کرنا چاہتا ہے، یا اللہ اس کے مال میں برکت دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اور اس دعا کرانے والے کو یقین بھی تھا کہ نبی دعا کریں گے قبول ہی ہو جائے گی، مال میں برکت بھی ہوگی، اور یقیناً یہی بات ہے کہ رسول دعا کر لیں اور قبول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت دینا شروع کر دیا، اس کی بکریوں نے بچے جننا شروع کر دیا، ایک بچہ دینے والی 3 بچے دینے لگی، دیکھتے دکھاتے تھوڑے دنوں میں 100 بکریاں ہو گئی، اور 100 بکریاں ہونے پر اس کے گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی، اور اس کے گھر کے آجو باجو بھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ 100 بکریاں سما سکے، اس لیے اس نے 100 بکریاں اپنے یہاں سے اٹھا کر مدینہ سے باہر ایک جگہ پر رکھ دی۔ اب بڑھتے بڑھتے 1 سال میں 600 بکریاں ہو گئی، 1 سال پورا ہونے پر 600 بکریوں کا مالک بن گیا۔ اب مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے، سرکاری جگہ جس کو کہتے ہیں، کسی کی مالکی کی نہیں، اس جگہ پر اس نے ان بکریوں کے ریوڑ کو رکھا اور اپنے جانوروں کو رکھا، اور 600 بکریوں کا مالک اب 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں نبی کے پیچھے پڑھنے والا اب مسجد نبوی میں آنا بند ہو گیا، اور 5 وقت کی نماز وہی پڑھ لیتا ہے، وہی بکریوں کے ساتھ اپنی 5 وقتہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ فرمایا گیا اس سے پتا چلا کہ مسجد میں نماز پڑھنا اور گھر پر نماز پڑھنے میں کتنا فرق ہے۔ ثعلبہ مسجد میں نہیں آتے، مسجد نبوی میں نہیں آتے، اور گھر پر ہی اپنے استقبل میں، اپنے بارے میں، اس جگہ پر مدینہ سے باہر اللہ نے نبی کی امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی عذر کے ہم کہیں بھی جہاں بھی چاہے نماز پڑھ لیں، ہر جگہ کو مسجد بنایا۔ اس کا مطلب شارحین نے لکھا ہے کہ جب مجبوری ہو، سفر میں ہو اور سفر میں مسجد نہیں ہے، اور سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو اپنی نماز قضا نہ ہو، اس لیے فرمایا دوران سفر جہاں پاک جگہ ملے اس جگہ پر نماز پڑھ لو۔ ورنہ اگر یہ ہوتا کہ ہر جگہ پر نماز پڑھنے سے ہو جاتی ہے تو فرمایا مسجد بنانے کی ضرورت ہی نہ تھی، اللہ کا گھر منتخب کرنے کی ضرورت نہ تھی، مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد قباء بنانے کی ضرورت نہ تھی، اور مدینہ میں آنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کی ضرورت نہ تھی، کعبۃ اللہ بنانے کی ضرورت نہ تھی، حرم کی حدود بنانے کی ضرورت نہ تھی، مسجد بنانے کا حکم دینے کی ضرورت نہ تھی۔ کہہ دیا جاتا مسجد مت بناؤ، جہاں چاہے جس کو جی چاہے جہاں چاہے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ پھر مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ثواب بیان نہ کیے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان کرتے ہیں، ایک نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ 25 گنا، بعض روایت میں 27 گنا، بعض روایتوں میں اور بھی کہ مختلف ثوابات اور مختلف اجر بیان فرمائے ہیں، اس وجہ سے کہ لوگ مسجدوں کو آباد کریں۔ بہرحال ثعلبہ بھی وہاں نماز پڑھنے لگے، اب گہے گہے جمعہ کو ہی آتے ہیں، ہفتے میں صرف جمعہ کے دن مسجد نبوی میں آتے ہیں، اب آہستہ آہستہ جمعہ کے دن آنا بھی بند ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا ثعلبہ نہیں نظر آتا، ثعلبہ نہیں دکھائی دیتا، ثعلبہ کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی بکریوں میں تو اتنا اضافہ ہو گیا کہ بڑھتے بڑھتے 600 تک پہنچ گئی۔ بکریوں کی مشغولی نے، مال و دولت کی مشغولی نے اتنا مشغول کر دیا کہ مسجد نبوی میں آنا بھی بند کر دیا، 50,000 نمازوں کا ثواب بھی کھونے لگا، اور نماز اپنے یہاں
پڑھتا ہے، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں آتا ہے، اب تو جمعہ کو بھی نہیں آتے، اتنے مشغول ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 600 بکریاں ہو گئی، ہمیں پتہ تک نہ چلا، سال پورا ہو گیا، ہولا نہال ہو گیا، جاؤ نا اللہ کا حکم پورا کر لے، سالبہ کے پاس جاؤ نا زکات وصول کرنے کے لیے، اور اس کو جا کر کہو نا کہ زکات اللہ کے نام پر 600 بکریوں میں تیرے اوپر اتنی زکات واجب ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے اس زکات کو ادا کرو۔ سالبہ کے پاس وصولیابی کرنے والے، چندہ کرنے والے جب چندہ لینے گئے اور وصول کرنے کے لیے زکات لینے گئے، اور سالبہ سے جا کر کہا اے سالبہ بن ابی حاتم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور تجھ پر اتنی زکات واجب ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا ابھی ہم نے حساب نہیں لگایا، ہم حساب لگانے کے بعد واپس آ جانا، ہم کل تمہیں دیں گے اور کل ہم حساب کر کے دیکھیں گے کہ کتنا واجب ہوتا ہے۔ واپس چندہ لینے والے اور وصولیابی کرنے والے واپس آ گئے اور دوسرے دن گئے، دوسرے دن جا کر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بھیجے ہیں، ہم زکات لینے آئے ہیں، کہا کہ ابھی ہم نے حساب نہیں کیا، یہ عادت تو میری اندر بھی بن گئی ہے، میری اس امت میں بھی بن گئی ہے، پچھی آؤ جو پھر ملتے کرتے ہیں پھر کرتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان پوری ہو جاتی ہے، مہینہ بھی پورا ہو جاتا ہے، وہ دھکے کھا کر، حالانکہ وہ بیچارہ زکات لینے آیا ہے، ادھار مانگنے نہیں آیا ہے، مال کا کچرا لینے کے لیے آیا ہے اور تمہارے مال کو پاک بنانے آیا ہے، پھر بھی توا دول کرتے ہیں، تال متول کرتے ہیں۔ سالبہ نے کہا کل آ جانا، تیسرے دن گئے تو سالبہ کہنے لگا ارے تم کیا روز روز کے چکر لگاتے ہو؟ لو کیا روز روز کے چکر لگاتے ہو؟ ارے یہ زکات تو ٹیکس کی بہن ہو گئی، تم بھی تو ٹیکس لینے لگے ہو اور ٹیکس لینا تو جائز نہیں ہے۔ لو مسئلہ بتانے لگا، زکات کا نام لے کر تم لوگ ٹیکس کی وصولیابی کرتے ہو اور وہ ٹیکس کی بہن ہے، وہ آنے والے اپنے چہرے پھیر کر جانے لگے اور جا کر اللہ کے رسول کو فرمایا یا رسول اللہ 3 دن سے دھکے کھلانے والا سالبہ کا آج ایک جواب دے دیے کہ بار بار کیا دھکے کھاتے ہو، بار بار کیوں ہماری دہلیز پر آتے ہو، ہمیں پریشان کرتے ہو، جاؤ نا یہ ٹیکس ہے واپس کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا۔ ابھی نبی کی زبان پر یہ جملے ہیں، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور جبرائیل کو پیغام لے کر بھیجا، نبی کو سنا دیجئے نا اور نبی کو بتا دیجئے نا، ہماری مصلحتیں ہوا کرتی ہے، کس کو غریب رکھیں کس کو امیر رکھیں، کس میں صلاحیتیں ہیں کس میں نہیں ہے۔ ارے مال خرچ کرنے کا وعدہ کرتا تھا، نبی نے 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیتیں لے کر جبرائیل کو بھیج دیا اور فرمایا اے نبی جی انہوں نے دعا کروائی تمہارے پاس اور میرا حبیب دعا کرے اور میں اللہ قبول نہ کروں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور پیغمبر تیری دعا پر ہم نے اس کو مال دے دیا اور مال کی فراوانی دے دی۔ آج جبکہ ہمارا حکم پہنچا تو ایک وجوب کو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات ادا کرو، دونوں کو الگ الگ نہ کرو۔ نماز پڑھنے والا زکات بھی دیا کرتا ہے صاحب مال بن جائے تو، لیکن اس نے تو انکار کر دیا، ارے وعدہ خلافی کی ہے، اب کنجوسی کرنے لگا، بخیل بننے لگا۔ مفسرین فرماتے ہیں قارون موسیٰ کے زمانے کا سب سے بڑا بخیل تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، اسلام کا دعویٰ کرنے والا یہ سالبہ بھی کنجوس نکلا اور بخیل نکلا، اس نے بھی پیغمبر کو انکار کر دیا۔ اور نبی جی تیرا رب کہتا ہے تیرے رب کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور پیغمبر اب وہ زکات دینے بھی آئے تو اس کی زکات قبول نہ کیجیے۔ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آنے پر اللہ نے جبرائیل کو فرمایا میرے حبیب کو کہہ دے یہ کلمہ پڑھنے والا تیرا مومن
امتی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جھوٹا دعوے دار ہے، یہ تو منافق ہے اور اس کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے۔ اگر تیرا کلمہ پڑھنے والا ہوتا، تیرا محب ہوتا تو تیرے فرمان پر جان بھی نچھاور کر دیتا۔ اس نے تو مال دینے سے انکار کر دیا، کہہ دے سنا دے اب تیرے مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل یہ پیغام دے کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گئی ہو۔ نبی کی اس مجلس میں جبکہ یہ قرآن کی آیتیں اتری، سورہ توبہ کی آیتیں اتری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے ثعلبہ کی زکات لینے سے روک دیا ہے۔ اس مجلس میں ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بیٹھا تھا۔ مجلس کے ختم پر دوڑتا ہوا ثعلبہ کے پاس مدینہ کے باہر گیا اور مدینہ کے باہر جا کر کہا ثعلبہ، یہ دنیا کی چند ٹھیکروں کے خاطر تم نے اپنی آخرت بگاڑ دی۔ کیا تو بھول گیا ہے کہ تجھے مرنا ہے؟ تو موت کو نہیں یاد کرتا؟ جب تیرے پاس کچھ نہ تھا تب بھی تیرے دن رات گزرتے تھے، جب تو جیسے بکریوں کا مالک بن گیا، اتنا امیر بن گیا، تب بھی تیری راتیں اور دن گزرتے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ تیری رات دن کا آنا جانا بند ہو جائے گا، تو موت کی گھاٹ اتر جائے گا۔ تو نے کیوں انکار کر دیا زکات دینے سے، اور تو نے کیوں ٹیکس کا لفظ استعمال فرمایا؟ تیرے اس جملے پر اللہ ناراض ہو گیا اور پیغمبر بھی رٹ گیا، اور اللہ نے پیغام دیا ہے اس کی زکات اب کبھی بھی قبول نہ کی جائے۔ جب یہ جملے سنے تو ثعلبہ سمجھ گیا ایک دن مرنا ہے اور آخرت بگڑ جائے گی۔ دوڑا ہوا سامان لے کر آیا اور اپنی بکریوں میں جتنی بھی زکات واجب ہوتی تھی وہ لے کر آیا، اور آ کر نبی کی مجلس میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ بھول ہو گئی، معاف کر دیجئے، ہماری بھول ہو گئی، ہم زکات لے کر آئے ہیں اور زکات کے اندر سارا کچھ لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ قبول کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ محمد کو دنیا کی ضرورت ہے، نہ محمد کو پیدا کرنے والے رب کو دنیا کی ضرورت ہے۔ اگر رب کو دنیا کی ضرورت ہوتی تو پیدا کرنے کے بعد اس کی طرف نظر کرتا، لیکن جس دین سے پیدا کیا ہے کبھی بھی اس کی طرف نظر التفات نہیں فرمائی ہے۔ اور ثعلبہ اگر میرے رب کو دنیا پسند ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ نہ دیتا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ جتنا ہے اس کے اوپر قناعت کر لے، تھوڑا جو بغاوت کرنے سے روک دے وہ اچھا ہے اس زیادہ سے جو سرکشی پیدا کر دے، لیکن تو نہ مانا اور تو نے دعا کروائی، ہم نے کر دی، رب نے دے دیا۔ تو بڑی بڑی ڈنگیں مارتا تھا اور بڑے بڑے قصیدے کہتا تھا اور کہتا تھا مالدار بنوں گا تو غریب پروری بنوں گا، اور مالدار بنوں گا تو سہارا بنوں گا، یتیموں کا ماوا بنوں گا۔ یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے، ماوا اور ملجا بننا ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے۔ جس کو اللہ دل گردہ دے دے وہی کر سکتا ہے، ورنہ مال پر سانپ بن کر بیٹھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں۔ ثعلبہ تو سخاوت کرنے کے دعوے کرتا تھا، جب تجھے کہا گیا سخاوت نہیں کرنی تھی، تجھے تو اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، تجھے خیرات کرنے کو نہیں کہا تھا، للہ دینے کو نہیں کہا تھا، تجھے تیری مال کی زکات دینے کو کہا تھا۔ تو زکات بھی نہ دے سکا، تو پھر کیسے سخاوت کر سکتا تھا؟ اب نہیں، تیرا پیغمبر اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کے رب نے نہ کہہ دیا، لے کر چلا جا۔ ہر سال لے کر آیا، ہر سال انکار کیا گیا۔ جب رحلت رسول ہو گئی، ابو بکر کی خلافت آئی، ابو بکر کے پاس آیا۔ حدیث سناتا ہوں آپ کو، حدیث کا سارا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں اسی آیت کے تحت میں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، باغی بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے نہیں قبول کیا۔ ابو بکر کے زمانے میں آیا کہ ابو بکر قبول کر لے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ ابو بکر اور خلیفۃ المسلمین زکات قبول کر لیجئے، نبی کے زمانے میں اتنی ہوتی تھی، اب اتنی ہو رہی ہے، لے لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دینا بند نہیں کیا۔ کیسا رب ہے،
जितनी नाफरमानी करो अल्लाह दुनिया उतनी ही देता है, और दुनिया का मिलना ये कामयाबी की निशानी नहीं है। ये तो मेरा गुमान है कि देखो ना, ये नमाज नहीं पढ़ता फिर भी उसको तो तंदुरुस्ती भी कितनी है, कितना हट्टा कट्टा है, कितना कमाता है, कितने बंगले हैं, कितना ये है वो है। देखो ना, एक नमाज नहीं पढ़ता, एक हुक्म पूरा नहीं करता, फिर भी वो तो कितना अमीर और मालदार है। दुनिया मिल जाना ये कामयाबी की निशानी नहीं है लोगों। माल देता रहा, नबी के बाद भी ना माल बढ़ता रहा, 600 का मालिक बढ़ता रहा। अबू बकर, इतनी ज़कात होती है, अबू बकर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर कहा, इसको कह दो कि तू मदीना के बाहर ही अच्छा लगता है, तू जंगलों में ही अच्छा लगता है। यह तो नबी के नाम लेवाओं की बस्ती है, यह तो नबी के इशारों पर लुटा देने वालों की बस्ती है। इसको कहते कि हमें ज़कात की जरूरत नहीं है। हम फक्र फाका में भी कभी शिकायत नहीं की है, जबकि हमारे पेट कमर से लग जाते थे और भूख से तड़प जाते थे। लोग मजनून कहते थे, बच्चे दीवाना कहकर पागल सबका समझकर मजाक करते थे। वो पागलपना नहीं था, वो मजनून नहीं थे, वो जुनून नहीं था, वो भूख की शिद्दत थी कि जिसकी वजह से चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाते थे, लोग गर्दनों पर पांव रखकर गुजर जाते थे। लेकिन ये जुनून नहीं था लोगों, ये भूख की शिद्दत का आलम था। फिर भी हमने शिकवे नहीं किए हैं। अब तो अल्लाह ने हमारे लिए रास्ते खोल दिए हैं, अब तो खजाने मिल रहे हैं, अब तो अल्लाह तबारक व तआला भूखा प्यासा नहीं रखता, खिलाता है खूब पेट भरकर। अब हमें तेरी ज़कात की जरूरत नहीं है। न रब मोहताज है, न रब का दीन मोहताज है, न रब के नाम लेवा वाले मोहताज है। वापस चला जाओ। अबू बकर ने भी ना कह दिया। जब सिद्दीक के बाद उमर फारूक की बारी आई और खिलाफत उमर में आया, और खिलाफत उमर में जब आया है, उमर तो जलाली थे ना, रिवायत में आता है मुंह नहीं फेरा, बल्कि उमर गुस्से हो गए, खड़े हो गए। शर्म नहीं आती बार बार यहां आते हुए? जिसको पैगंबर ने ठुकरा दिया हो, जिसको सिद्दीक ठुकरा देता हो, इसकी मजाल कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई कि उमर के पास आए और उमर को कहे कि ज़कात कबूल कर ले। इसको कहो कि यहां से चला जाए, वरना ऐसा ना हो कि उमर गुस्से का पारा खो बैठे। इसको कह दो यहां से चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उमर की आखिरत भी गुस्से में आकर अपनी आखिरत भी बिगाड़ बैठे। उसको कह दो यहां से चला जाए, हमें ज़कात की जरूरत नहीं है। सालबा को वापस कर दिया गया। सालबा उमर का जमाना पूरा हुआ, उस्मान गनी का जमाना आया, ज़िन्नुरैन का जमाना आया, रिक्कतों के आलम का जमाना आया, जिसके कुलूब में रिक्कतें भरी हुई है, जिसके पास शर्म हया के पहाड़ है। उस्मान के पास आया, उस्मान के पास आया तो उस्मान ने कहा जो काम वो नहीं कर सके उस्मान कैसे कर सकता है। वापस कर दिया गया। हजरत उस्मान के जमाने में वो मुनाफिक होकर मरा है। एक रिवायत में आया है जंगल में गया और जंगल में मर गया और मुर्दार खोर जानवरों ने, परिंदों ने उसकी बोतियां छीन ली। और एक रिवायत में आता है कि जब वो मरा है हजरत उस्मान के जमाने में, तो अंगूठे से, पांव की अंगूठे से रूह निकलती है। इजराइल पांव की अंगूठी से रूह निकालना शुरू करते हैं। जहां जहां से रूह निकलती थी वहां बदन काला पड़ जाता था, और जब पूरी रूह निकल गई पूरा बदन जलकर कोयला हो गया और उसको जमीन में धक्का देकर फेंक दिया गया। ज़कात का इनकार करने पर मुझे आपको भी सोचने की जरूरत है, मुझे और आपको भी समझने की जरूरत है। मैंने ज़कात के साथ क्या किया, मैं ज़कात कहां लगाता हूं, किसको देता हूं, कहां देता हूं, किस तरह देता हूं। लोगों कितनी मर्तबा कहा, आज भी सबके सामने जिम्मेदारी पूरी करते हुए कह रहा हूं, पगथियों पर बैठने वालों को अपने ज़कात सबके मत दो। आंखों से देखा गया है, गहरे ईमान वाले हैं, ईमानी लिबादे में आते हैं और तुम्हारी ज़कातें लेकर जाते हैं, ना तुम्हारी ज़कात अदा होती है और ना अल्लाह का हुक्म पूरा होता है। जेब में से निकाल कर दिया, कोई आया है ना, आया है तो
سے دے دینا، ایسا کس نے کہا؟ ایسی سخاوت کس نے سکھائی؟ مسجد کے پگٹھے پر بیٹھتا ہے، اللہ کا حکم نماز ہو رہی ہے، وہ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، اس کے کپڑے بھی پاک نہیں ہے، زمین پر جہاں بھی آتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ پاکی ناپاکی کا جس کے پاس تمیز نہ ہو اس کو ہم زکات دے دیں، اس کو ہم صدقہ دے دیں؟ یہ میں نہیں کہتا، کتابوں میں درج کیا ہے کہ اپنی زکات اور صدقے ہر کسی کو نہ دیا کرو۔ جو تمہارے پاس آ کر اپنے بھروسے پر اور اپنی ذمہ داری پر بات کرتا ہو کہ میں ذمہ دار ہوں اور آپ کی زکات کا میں وکیل بنتا ہوں، اور تم اس کے اوپر اعتبار بھی کرتے ہو، اور وہ حقیقت میں جس کو دے رہا ہے وہ مستحق ہے، اپنی زکات اس کو دو، لیکن ہر ایرے گہرے نتھوری کو مت دیا کرو۔ اسلامی لبادے میں آ کر تمہاری زکاتیں لے جاتے ہیں، تمہاری زکاتیں ادا نہیں ہوتی ہے۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ صاحب معالم العرفان لکھتے ہیں قارون کا جو حال تھا وہی حال ابو جہل کا بھی تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو جہل بھی ایسا ہی حسد کرنے لگا جیسا کہ قارون نے موسیٰ کا رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے حسد کیا تھا۔ ابو جہل بھی کہنے لگا میں مکہ کا سردار اور محمد نبوت کا دعویٰ کریں، پہلے سے ہی بنو ہاشم کے پاس تھا، حج میں آنے والے جتنے بھی حجاج ہوا کرتے ہیں، جتنے بھی آنے والے مہمان ہوتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کا شرف ان کو پہلے سے ہی حاصل ہے، اور ان کے خاندان والے بنو ہاشم والے تو پہلے سے ہی آنے والوں کا اکرام کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں۔ اگر نبوت بھی ان کے خاندان میں چلی گئی تو پھر ہمارے ہاتھ کیا لگے گا، ہمارے پاس کیا رہے گا، اور ہمارا کیا بنے گا؟ پھر تو ہماری سرداری بھی چلی جائے گی اور ہمارا روب بھی چلا جائے گا، ہماری ہاتھ سے سارا باغ دور چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ حسد کرنے لگا، اور اسی حسد میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ فبغى علیہم، قارون نے موسیٰ کا بھی انکار کیا اور موسیٰ کے ساتھ اسرائیلیوں کا بھی انکار کر دیا، اپنوں کا انکار کر دیا اور اپنے خاندان والوں کا جنہوں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا، موسیٰ کا ساتھ دیا، ان سب کے ساتھ اس نے مخالفت اختیار کر لی۔ فبغى علیہم، ان کے ساتھ بھی اس نے بغاوتیں کی اور سرکشی میں لگ گیا۔ وہ قارون جس کو اللہ نے کتنا دیا تو قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، صرف مال نہیں دیا، روپے پیسے نہیں دیے، اللہ کہتا ہم نے کنوز دیے۔ صاحب بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کو سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، بہت سارے خزانوں کا اللہ نے اس کو مالک بنایا۔ اللہ نے اس کو کپڑوں کا بھی بڑے بڑے کپڑوں کے انبار لگا کرتے تھے، روپیوں پیسوں کا بھی اللہ نے اس کے پاس ڈھیر لگا دیے، اتنے سارے خزانوں کا مالک تھا۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة أولي القوة، خزانے اتنے، اس کی الماریاں الگ، اس کے صندوقچے الگ، سونے کی الماریاں الگ، چاندی کی الماریاں الگ، اور ہیرے جواہرات کی الماریاں اور صندوقچے بھی الگ، ان کی تجوریاں اور کباٹیں بھی الگ الگ ہیں، کپڑوں کی تجوریاں بھی الگ ہیں، روپے پیسوں کی تجوریاں بھی الگ ہیں، اور سب الگ الگ، اور سب کی الگ الگ چابیاں ہیں۔ ان مفاتحہ، اس کے خزانوں کی مفتاح نہیں فرمایا، مفاتیح فرمایا، اور مفتاح کی جمع مفاتیح ہے، ایک چابی کو مفتاح کہا جاتا ہے، بہت ساری چابیوں کو مفاتیح کہا جاتا ہے۔ خزانوں کی چابیاں، کتنے خزانے تھے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں، یہاں اسوہ فرمایا، اسوہ کہتے ہیں جماعت کو، اور جماعت 3 سے 10 تک کے آدمی کو جماعت کہا جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن تفسیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے
کہ ایک آدمی 500 چابیاں اٹھاتا تھا، 500 چابیاں. تو اب اندازہ لگاؤ کتنی چابیاں ہوئی، 3 سے 10 تک، تو 10 آدمیوں کو گنو، 500 500 تو غالباً 5000 ہوتی ہے. 5000 چابیاں تھی اور ہر خزانے کی ایک چابی، تو 5000 خزانے ہوئے، 5000 الماریاں اور صندوقچے ہوئے. اب وہ چابیاں کیسی تھی؟ تو صاحب در منصور نے لکھا ہے کہ اس کی چابیاں انگلی سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی تھی، ہر چابی انگلی کے برابر ہوتی تھی، اس کی لمبائی انگلی جتنی، اور ہر چابی چمڑے کی تھی. لوکھن کی تو دیکھی ہوگی، تانبے کی پیتل کی دیکھی ہوگی، چمڑے کی چابی نہیں دیکھی ہوگی. قارون کے خزانوں کی چابیاں چمڑے کی تھی. اور ایک روایت میں لکھا، صاحب در منصور نے ایک دوسری روایت بیان فرمائی، اس میں لکھا کہ اونٹ کے چمڑے کی چابیاں بنائی تھی. ہر خزانے کی چابی اونٹ کے چمڑے سے بنائی گئی تھی. اور ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے خیسمہ کی روایت در منصور میں بیان فرمائی کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے آدمی نہیں، کھچر تھے، کھچر، اور 70 کھچروں پر اس کی چابیاں اٹھائی جاتی تھی اور وہ کھچروں پر رکھی جاتی تھے. ان کھچروں کا کلر ایسا تھا کہ ان کی پیشانی اور پاؤں سفید تھے. ایسے کھچروں پر وہ چابیاں رکھتا تھا. جب وہ سفر کرتا تھا تو ان کھچروں پر خزانے کی چابیاں لے کر جاتا تھا. 70 کھچروں پر اس کی چابیاں رکھی جاتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 40 آدمی تھے، 40 آدمی اس کی خزانے کی چابیوں کو اٹھاتے تھے، اور ان چابیوں کو اٹھاتے ہوئے 40 بھی بوجھل ہو جاتے تھے، تھک جاتے تھے. اتنی چابیاں تھی. جس کے خزانے کی اتنی چابیاں ہوں، اللہ نے اس کو خزانہ کتنا دیا ہوگا. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں، جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے درج فرمایا ہے کہ سلمان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قارون کا جو گھر تھا اس کی زمین چاندی کی تھی، اور اس کے گھر کی جو بنیادیں، جس کو ہم بیم کہتے ہیں، بیم، اس کے گھر کی جو بنیادیں رکھی گئی تھی وہ سونے کی تھی. سونے اور چاندی سے بنا ہوا گھر استعمال کرتا تھا. یہ زمین پر ہم ماربل لگاتے ہیں، ٹائلز لگاتے ہیں، اس نے چاندی لگائی تھی. سونے اور چاندی سے بنا ہوا گھر میں وہ رہتا تھا. اللہ نے اتنے خزانے دیے تھے، اتنا مالک بنایا تھا، لیکن اس کا یہ مالک اور خزانہ اور اللہ کا یہ مال و دولت دینا، اس کے بجائے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے بجائے اس نے بخل کیا، کنجوسی کی، اور کنجوسی کر کے وہ اترانے لگا اور قوم کے سامنے بڑی ڈنگیں مارا کرتا تھا. بنی اسرائیل کے سامنے بن سور کر آتا تھا اور فخیرانہ لباس پہن کر آیا کرتا تھا اور تھاٹ بات کے ساتھ نکلا کرتا تھا. اس کے اس تھاٹ بات کو دیکھ کر جو لوگ اس کی قوم میں سمجھدار تھے، ان سمجھدار لوگوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جس کو اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا کہ جب وہ تھاٹ بات کے ساتھ اور غرور و تکبر میں اس کی چال چلن غرور اور تکبر سے بھری ہوئی، جب وہ نکلتا تھا گھر سے اور لوگوں کے سامنے اپنی مالداری دکھاتا تھا اور لوگوں کے دل جلاتا تھا، تو قوم کے جو لوگ اچھے لوگ تھے انہوں نے اس کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. جبکہ کہا اس کو اس کی قوم نے، اس کی قوم کے بعد وہ لوگ جو نصیحت کرنا جانتے تھے اور وہ کسی کے سامنے بولنے سے ڈرا نہیں کرتے تھے، حق بات کہنے میں کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے، ملامت کرنے والوں کی ملامت پر دھیان نہ دیا کرتے تھے، ایسے لوگوں نے ہمت کر کے اتنے امیر کے سامنے تھاٹ بات سے نکلنے والے کے سامنے بڑی عجیب بات اور بڑی پیاری بات فرمائی. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین.
او قارون تو بھی ہماری قوم کا آدمی، تو بھی ہماری نسل کا، تو بھی ہماری خاندان کا، تو بھی ہمارے ساتھ میں رہنے والا، تو بھی انسان ہم بھی انسان، ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے فخر کرنے کی، اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تفرح، اترانا نہیں چاہیے۔ فرحن کہتے ہیں اترانے کو، شیخی مارنے کو، بڑائی مارنے کو فرحن کہا جاتا ہے۔ تو اس قوم کے آدمیوں نے کہا لا تفرح، شیخی نہ مار، تیور نہ دکھا، اترانا نہیں، اس لیے کہ اترانے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی، انعام دینے والے منعم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کو شکر بہت پسند ہے، اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانا اللہ کو پسند نہیں آتا۔ جتنے بھی لوگ اترایا کرتے ہیں، شیخی مارا کرتے ہیں اور بڑائی مارا کرتے ہیں، اللہ ان کے اس اترانے پر ان کو زمین کے اندر دبا دیا کرتے ہیں اور زمین کا لقمہ بنا دیا کرتے ہیں، اور اللہ ایسی اترانے والوں کو زمین پر جینے کا حق نہیں دیا کرتا۔ جب اس کی پھٹکار آتی ہے، اس کی طرف سے آوازیں آ جاتی ہے تو پھر آوازیں کلیجے پھاڑ دیا کرتی ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، ایک نصیحت یہ کی، پھر دوسری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کتنی بہترین نصیحتیں فرمائی ہے۔ ان نصیحتوں پر اللہ مجھے عمل کی توفیق فرمائے۔ فرمایا قارون وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، تلاش کر، ڈھونڈ جو چیز اللہ نے تجھ کو دی ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر ڈھونڈ، آخرت کا گھر تلاش کر۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کا گھر اس کے ذریعے سے تلاش کر۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں قوم کے سمجھدار لوگ، اور قارون قوم میں اکا دکا لوگ مالدار ہیں، اور اس زمانے میں اکا دکا لوگ مالدار ہوا کرتے تھے، ایسے بڑے بڑے عمرا اکا دکا ہوا کرتے۔ صاحب معالم العرفان نے تو یہاں تک، اس لیے کہ فی زماننا یہ تفسیر لکھی گئی ہے، معالم العرفان، انہوں نے لکھا کہ فی زماننا، ہمارے زمانے میں اکا دکا نہیں، اکثر لوگ ایسے مالدار ہوتے ہیں جو فرعون مالدار تھا۔ فرعون سے بھی زیادہ مالدار لوگ آج کے زمانے میں ہیں، ملینروں پتی ہے۔ میں نہیں کہتا، صاحب معالم العرفان نے لکھا ہے۔ اس زمانے میں، اس زمانے میں تو ایک آدھ دکا ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں تو مالداروں کی فہرست بنتی ہے اور لکھا جاتا ہے دنیا میں سب سے بڑا مالدار یہ ہے، دنیا میں دوسرے نمبر پر یہ ہے، تیسرے نمبر پر یہ ہے، ان کی مالداری کے نمبرات لگتے ہیں۔ اتنے مالدار اللہ نے اس زمانے میں بنائے ہیں۔ قارون کے زمانے میں اتنے مالدار نہیں ہوا کرتے تھے۔ قوم والوں نے یہی کہا کہ دیکھ، قوم میں تیرے جیسا مالدار کوئی نہیں ہے، اور ایک آدھ دکا ایسا مالدار ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے تجھے یہ سارا مال دولت دیا ہے، خزانہ دیا ہے، اس میں پڑھ کر اترانے کے بجائے تو پھر آخرت کا گھر تلاش کر، اس کو صحیح جگہ پر لگا، اللہ کی رضا والے کاموں میں لگا، غریب پروری کر اور محتاجوں کی مدد کر، اور اپنے مال کو اللہ کی اطاعت میں لگا، تاکہ اس کے ذریعے سے کل اللہ تجھے آخرت میں جنت میں گھر دے۔ یہ نصیحت کی کہ ان مال کے ذریعے سے کارے خیر کر کے اپنی آخرت کے گھر کی تیاری کر، تاکہ تیرے کارے خیر تجھے آخرت میں گھر دلائیں جو اس دنیا کے خزانوں سے بہتر ہو، اور تجھے آخرت میں ایسے خزانے دلائیں کہ جس کے سامنے یہ دنیا کے سارے خزانے ہیچ ہو۔ ایسا کام کر۔ اور پھر تیسری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ لینا بھول نہ جا، دنیا سے اپنا حصہ لینا فراموش نہ کر جا۔ دنیا میں رہ کر ایسے کارنامے کر
کہ جس سے تیری دنیا بھی بھلی بنے. اللہ نے مال و دولت دیا، مفسرین نے اس کے تحت میں لکھا، نیچے لکھا اس آیت کے تحت میں کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ لینا بھول نہ جا. ایسے فحاشی کے کام نہ کر، ایسی عریانیت کے کام نہ کر، ایسی بغاوتوں کے کام نہ کر کہ مال و دولت کا غلط جگہ پر اور غلط رسومات میں، بدعات میں، نافرمانیوں میں، گناہوں کے کاموں میں لگا کر اپنی دنیا بھی نہ بگاڑ، اپنی آخرت کو بھی برباد نہ کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. پھر مفسرین نے فرمایا قارون کو یہ نصیحت تھی، اور اس کے تحت میں قرآن پڑھنے والوں کو بھی یہی نصیحت ہے کہ اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت نہ بھولا جائے، اپنی دنیا سے حصہ لینا نہ بھولا جائے. مسلم شریف کی روایت درج کی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، مسلم شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مال کرنے والوں کو بتلا دو مال کی 3 قسمیں ہیں. ایک مال وہ جو کھا پی کر فنا کر دیا وہ تیرا ہے. ایک مال وہ جس کو پہن کر پرانا کر دیا وہ تیرا ہے. ایک مال وہ جس کو تو نے اللہ کی بینک میں جمع کرا دیا اور وہ کل قیامت کے دن تیرے کام آئے گا. اور اس کے علاوہ جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ تیرا نہیں ہے، لوگوں کا ہے، وارثوں کا ہے. تو میرا مال مت کر، تو مرا تیرے مرنے کی دیر ہے. تجھے کفن قبر میں دفن کیا، اب تو 3 دن کا بھی انتظار نہیں ہوتا. پہلے تو 3 دن کے بعد ختم پر کے لوگ رخصت ہوتے تھے، اب تو دفن کرا رات کو اور صبح میں 10 بجے ختم، اور کہا مہمانوں کو کہو کہ جائیں گھر جائیں. مرنے والے پر 3 دن سوگ منانے کا حکم ہے. 3 دن سوگ مناؤ، ختم پڑھنے کو نہیں، ختم خود پڑھو، دوسروں کے پاس ختم مت پڑھاؤ. ختم کی یہ غلط رسم چلی ہے اس کو نکالو، لیکن نہیں نکلتی. کیا کہا؟ خود پڑھو، مرنے والے تمہارے ایصال ثواب کے منتظر ہیں. گھر والے پڑھیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا قل ہو اللہ پڑھو، قل ہو اللہ بھی نہیں آتا ہے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر انگلی پھیر کر کہو یا اللہ یہ تیرا کلام ہے اور سچا ہے، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے رشتہ دار کو پہنچا دے. اس کے لیے طلبا کو لانے کی، مول صاحب کو لانے کی اور دعا کرانے کی، یہ کرانے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ شریعت ہے. پھر یہ بات کہنا کہ مول صاحب نیا لائے، نیا نہیں لایا ہوں، شریعت ہے. ہم جو کر رہے ہیں وہ رسم ہے، رواج ہے، اور میں جو کہتا ہوں وہ شریعت ہے. خود پڑھ کر ایصال ثواب کرو مرنے والوں کو، اس لیے کہ وہ ہمارے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں. ان کے لیے نفلیں پڑھو، نفلیں پڑھ کر اس کا ثواب ان کو پہنچاؤ، ان کے لیے دعائیں کرو. معاف کیجئے گا صحیح کہنے کی ذمہ داری ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. ختم پڑھنے جاتے ہیں، مول صاحب دعا کرائے، گھر کا مالک باہر بیٹھا ہے، مرنے والے کا بیٹا باہر بیٹھا ہے اور اندر لوگ آمین آمین کر رہے ہیں. بیٹا مرا ہے، باپ باہر بیٹھ کر لوگوں سے باتیں کرتا ہے، کرسیاں لگائی گئی اور نہ جانے کیا 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 جاتا ہے، ہجوم لگایا جاتا ہے. اس کو سارے مفتیوں نے نہ کہا ہے کہ ایسا مت کرو. خود پڑھ کر ایصال ثواب کر دو. 3 دن سوگ مناؤ، اور مرنے والے شوہر کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو کہا تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا، عدت گزار. اس کے علاوہ دوسروں کو سوگ منانے کی ضرورت نہیں ہے. مر گیا مہینے سے، اب گھر پر شادی ہے تو کہتے ہیں کچھ نہیں کرنے کا، ابھی مہینے پہلے موت ہوا ہے. الگ 3 دن کے بعد سوگ منانے کو نہ کہا ہے. سمجھو شریعت کو. تو فرمایا گیا کہ ایسا ہی ہوا کہ مرنا ہے تجھے مرنے سے پہلے کار خیر کر لے، اور ورنہ تو مرے گا، تیرے مرنے کے ہی دیر ہے. تیرے مرنے کے بعد تیرا مال رشتہ دار بانٹ لیں گے. اولاد نہیں ہے تیرے مرنے کے بعد، تیری بیوی بھی مر گئی، تو بھی مر گیا، کوئی نہیں ہے تو تیرے بھائی، تیرے بہنیں، تیرے رشتہ دار تیرا مال تقسیم کر لیں گے اور کوئی یاد بھی نہیں کرے گا.
کہ بہت چھوڑ کر مرا ہے، ایصال ثواب بھی نہیں کرتے، مال لاؤ اس کی جائیداد لاؤ، ہو گیا، وہ تو چھوڑ کر مر گیا، اب وہ زمین میں گیا، اب اس کو یاد کر کے کیا ضرورت ہے؟ قارون کو بھی یہی سمجھایا گیا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنی دنیا میں سے حصہ لینا نہ بھول۔ ایک آدمی جس کے بارے میں لکھا گیا اسی آیت کے تحت میں، قارون کو کہا گیا، اس زمانے کے لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام قرآن سنائے گا، ایک آدمی جس کے پاس بہت مال و دولت، بہت زمین تھی، جس کی زمین کی بڑی آوت تھی، بڑی آمدنی تھی، اس کے اوپر اس کو بڑا غرور تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک غریب آیا، غریب آنے والے نے کہا، او بھائی تیرے پاس بہت مال ہے، بہت دولت ہے، ارے تو مجھے زکات دے دے، صدقہ دے دے، زکات نہ ہو، صدقہ نہ ہو تو تو میری ایسے ہی مدد کر دے، کچھ نہ ہو تو قرض دے دے، ادھار دے دے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا آنے والے کا استہزاء کرنے لگا، مذاق کرنے لگا، اپنے دوستوں کو کہنے لگا، دیکھو دیکھو بھکاری آ گئے، یہ سارا تمہارے لیے جمع کیا ہے، یہ سارا تمہارے لیے کمایا ہے کہ تم کو دے دیں، کیا ہمارے گھر پر کھانے والے نہیں ہیں، کیا ہمارے گھر پر استعمال کرنے والے نہیں ہیں کہ تمہیں دے دیں؟ یہ جملے پہ وہ چلا گیا، جاتے جاتے کہنے لگا، اے اللہ تو جانتا، تو علیم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، اس کے دل کی کھٹک کو بھی تو جانتا ہے، الہی واپس جا رہا ہوں، اس کے در سے تو واپس ہوا، سبب اختیار کیا، ناکام ہو گیا، اے اللہ تو ہی انتقام لے لے، میرے اندر تو بدلہ لینے کی صلاحیت نہیں ہے، تیرے حوالے۔ اللہ نے چند دن گزرے ہیں، اللہ نے بدن میں بیماری ڈال دی، بیماری ایسی کہ طبیبوں نے کہا نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ کچھ پی سکتا ہے، اور نہ اس کے کروڑوں کی جائیداد لگانے سے بھی علاج ہو سکتا ہے، چارپائی پر پڑا ہے، اور اس کی چارپائی کے پاس گھر والے بڑی بڑی نعمتیں کھا رہے ہیں، مرغے مسلم کھا رہے ہیں، وہ چارپائی پر سوتا سوتا دیکھ رہا ہے، آنکھوں میں سے دبا دب آنسو گر رہے ہیں، اور کہنے لگا آج یاد آ گیا جس کی مذاق بنائی، مذاق بنانے والے کی اللہ نے مذاق بنا دی، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اسی بیماری میں مر گیا، مرنے کے بعد اس کا بیٹا وارث بنا، اور مالداری دیکھ کر لوگ اس کے ارد گرد آ گئے، جمع ہو گئے، اس کے پاس بڑا مال ہے، بڑے بڑے دوست آئے، دوستوں نے اپنے دوست کو، اس امیر دوست کو واہیاتیوں میں لگا دیا، لغویات میں لگا دیا، کھیل کود میں لگا دیا، کھیل کود میں پیسے لگانے لگا، کرتے ہیں نا، اتنے رن مارے گا تو اتنے روپیہ دوں گا، یہ کرے گا تو اتنے میری طرف سے، یہ کرے گا تو ان کی طرف سے اتنے روپیے۔ ہاں، دین کے کاموں میں دیتے وقت یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہماری طرف سے مسجد کا یہ کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، فلانے کا یہ کرنے کے لیے، لغویات میں لگا دیا، اب پیسے اڑا رہا ہے، دوستوں نے اس کو چرس پر لگایا، چرس پر لگا، شراب پر لگا، کھیل کود میں لگا، جوئے میں لگا، یہاں تک کہ پھر دوستوں نے اس کے دوسرے دیش کے سفر کرانا شروع کیا، ہم فلاں دیش دیکھنے کے قابل ہیں، ہم تفریح کے لیے جائیں، وہ دیکھنے گیا، فلاں دیش میں یہ ہیں وہ ہیں، برج خلیفہ ہے نے، وہ ہے نے، یہ ہے نے، یہ ہے، سب دیکھنے گئے، دیکھتے دکھاتے باپ کا سارا اندوخ تھا، باپ نے جو سارا جمع کیا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، یہاں تک کہ باپ کا جو مکان تھا وہ بھی گروی رکھنے پڑا، اور پھر وقت آیا کہ وہ گھر بھی بیچنا پڑا، یہاں تک کہ اس کے پاس پہننے کو صرف ایک جوڑی کپڑا تھا، اور وہ کپڑا پہن کر جس جگہ پر بیٹھ کر اس کے باپ نے آنے والے کی مذاق کی تھی، اسی جگہ پر اللہ نے اس کو کھڑا کیا، اور اس جگہ پر وہ کٹورا لے کر کھڑا ہے، اور راستے سے گزرنے والوں سے بھیک مانگتا ہے۔
ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا فراموش نہ کر، دنیا سے اپنا حصہ لینا بھول نہ جا، غریب پروائی کر، اللہ کی بینک میں جمع کرا، ایسے کام کر کہ کل مرنے کے بعد تجھے کام آ جائے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، پھر آخری ایک نصیحت فرمائی، واحسن کما احسن اللہ الیک، اللہ اکبر، اور تو بھی لوگوں پر، بندوں پر احسان کر جیسا کہ پیدا کرنے والے نے تجھ پر احسان کیا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو بھی لوگوں پر احسان کر اور لوگوں کے کام کر دے، لوگوں کے لیے اپنے پیسوں کو استعمال کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلا، زمین میں فسادی نہ بن، طغیانی نہ کر، شیخی نہ مار، اترا مت، اپنے کپڑے سب سے الگ پہن کر اور اپنے کپڑوں میں فاخرہ انداز اختیار نہ کر جس کی وجہ سے تیرا فخر نما ہو اور سب کے سامنے تو فخر کرے۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اور زمین پر اصلاح کے بعد فساد کرنے والوں کو اللہ بہت ناراض ہوتا ہے اور اللہ ان سے بڑا بغض رکھتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، نصیحت کرنے والوں نے بڑی خوب انداز میں نصیحت کر دی اور کہہ دیا اللہ فسادیوں کو، فتنوں کو، فتنے کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، فسادی مت بنو، فسادی بننے والے اللہ کو اچھے نہیں لگا کرتے۔ یہ ساری نصیحتیں کر دی تو ان کی نصیحتیں سننے کے بعد قارون کیا جواب دیتا ہے؟ کتنا خطرناک جواب دیتا ہے اور کیسا بھیانک جواب دیتا ہے۔ اللہ اس کو بیان کرتا ہے کہ ان نصیحتوں کو سن کر ان ناصحین کا احسان ماننا چاہیے، ان نصیحت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کو جزاک اللہ کہنا چاہیے اور ان سے خوش ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونے کے بجائے اور ان کا احسان ماننے کے بجائے نصیحت کرنے والوں کو بڑے بھیانک الفاظ میں اس نے جواب دیے، اور اس جواب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اس انجام بد میں اللہ نے اس کو کیا سزا دی، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آخری دن آخری تفسیر کل سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کا آخری دن اگر 30واں روزہ ہوا تو تفسیر نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمدللہ حمدا کثیرا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ آپ کے عالی دربار میں آئے ہیں، اے اللہ آپ کی در رحمت پر آئے ہیں، اے اللہ اس امید پر کہ آپ کی در پر آنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، اے اللہ امیدوں کی پہاڑ لے کر آئے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری مانگیں پوری کی جائے گی۔ اے امیدوں کو پوری کرنے والے رب ہماری مانگیں پوری کر دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کے انبار ہیں، آپ کے پاس عفو درگزر کے خزانے ہیں، اے اللہ عفو درگزر کے خزانے بہا دیجئے اور ہمارے قصوروں کو یا اللہ تنکوں کی طرح بہا لیجئے۔ اے اللہ راضی ہو جائیے، آپ کو راضی کرنے کا مہینہ تھا،
وہ بھی غفلتوں میں گزر گیا، لڑنے جگرنے میں گزر گیا۔ یا اللہ غمخواری کا مہینہ تھا، غم گساری کا مہینہ تھا، لیکن مولا غمخواری تو کیا کرتے، حسد ہی حسد میں جلتے جلتے گزر گیا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ چند گھنٹے باقی ہے، یا اللہ رمضان پورا ہو گیا، آئندہ کل تو چاند دیکھنا ہے، یا اللہ یہ ایک دو دن باقی ہے، یا اللہ اس میں مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اتقم من النار کے فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ رمضان کوری نہ گزرے، نہ کمایا نہ پایا، ایسا نہ ہو جائے، یا اللہ دے دیجئے نا مولا، دے دیجئے، اے اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، محروم نہ فرمائیے، اپنے خزانوں میں سے مغفرت کی بھیک دے دیجئے، عزتوں کی بھیک دے دیجئے، عفو درگزر کی بھیک دے دیجئے، ہدایتوں کی بھیک دے دیجئے، اے اللہ اخلاص کی بھیک دے دیجئے، تقوی طہارت کی بھیک دے دیجئے، سنت شریعت کی بھیک دے دیجئے، صوم و صلات کی بھیک دے دیجئے، اے اللہ ہماری بدعمالی کی طرف نہ دیکھیے مولا، اگر بدعمالیوں کو دیکھا گیا تو خسران ہی خسران ہے، اے اللہ آپ کریم ہے، رحیم ہے، آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، رحم کی چادر تان دیجئے، کرم کے فیصلے فرما دیجئے، مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ یہ امت کا بھلا کر دیجئے، یا اللہ اس امت کا بھلا کر دیجئے، یا اللہ 28 دنوں سے پابندی سے سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سنانے والے کا سنانا بھی قبول فرمائیے، سننے والوں کی سماعت بھی قبول فرما لیجئے، اے اللہ متکلم کا تکلم قبول فرما لیجئے، یا اللہ مخاطبین کے خطاب کو قبول فرما لیجئے، اور مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، آپ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، یا اللہ ہم تو اخلاص سے کورو ہیں، یا اللہ اعمال صالحہ سے بھی کورو ہے، یا اللہ یہ عمل اگر آپ کو پسند آ جائے، یا اللہ پورا مہینہ سورہ قصص کا سننا سنانا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو یا اللہ اس کے صدقے میں معاف کر دیجئے، کہنے میں اللہ قصور بھولے ہوئی ہے اور ہو ہی جاتی ہے، یا اللہ کمی کوتاہیاں معاف کر دیجئے، لغزشوں سے درگزر فرمائیے، اے اللہ پیغمبروں کی بات بولنا تھا، یا اللہ آپ کی توحید بولنا تھا، رسالت بولنا تھا، میعاد بولنا تھا، آخرت بولنا تھا، یا اللہ اس میں لغزشیں ہوئی ہے، یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیجئے، یا اللہ اپنے بلوایا میں بولا ہوں، آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اتنا بڑا کام آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، قرآن کی باتوں کو بولنا آپ کی مدد اور تائید کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے بلوایا، آپ نے ہمت دی، آپ کی مدد شامل حال ہوئی، آپ کی تائید شامل حال ہوئی، اور اب یہ میں بول سکا ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، سننے والوں کو اجر جزیل عطا فرما دیجئے، جو نہیں بیٹھ سکے ان کو بھی ہدایت دے دیجئے کہ جب جب بھی ایسی مجلس ہو، یا اللہ اس کو آپ کی مجلس سے آپ کی باتیں سننے کا یا اللہ ان کو شوقین بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب محتاج ہیں، یا اللہ آپ بے نیاز ہیں، ہم نیاز مندوں کو نیاز مندی سکھا دیجئے، یا اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، قبروں کو نور سے منور فرمائیے، جنت الفردوس میں امت کے تمام مرحومین کو، اس بستی کے تمام مرحومین کو یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے دیجئے، اے اللہ ہمارے متعلقین کو، محبین کو، رشتہ داروں کو، نسبی رشتہ دار، سسراری رشتہ دار، اپنے تمام اقربا، اساتذہ، علماء سب کی اللہ مغفرت فرما دیجئے، اور سب سے راضی ہو کر جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجئے، قید و بند والوں کو چھٹکارا دے دیجئے، پورے مجمع کی جائز تمنائیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔